آیت میں تین باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی. پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ سے یسوع مسیح کوئی کام کرنے کا نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ یسوع مسیح سے سوال کر سکتے. تو نے کہا تھا سمجھے ہیں کچھ بات؟ یسوع مسیح نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتے. اس طرح انہوں نے یہ بات کہی، میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے. تو اللہ کے لیے اس چیز کا اثبات ہو ہی نہیں سکتا جو خود اللہ نے نہیں بتا رکھی. تو اللہ کے لیے اسی چیز کا اثبات ہوگا جو اللہ نے بتا رکھی. پھر تیسری بات یہ طے شدہ بات ہے کہ جو الہ ہوگا وہ عالم الغیب ہوگا. جس کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھا جائے گا لازمی بات ہے آپ اسے الہ مان رہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ دیکھو نا، وہ کہہ رہے ہیں ان کنتا کل تو فقط علمتا. اللہ اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا کہ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. میرے نفس میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ کے نفس میں جو میں نہیں جانتا. ہر قسم کے غیب کے جاننے والے تو آپ ہیں. جس کو الہ مانا جائے گا، یعنی کہ جس کو الہ مانا جائے گا اس کو خود بخود عالم الغیب مانا جائے گا، اور جس کے لیے علم غیب کا بات کیا جائے گا لازماً اسے خود بخود الہ مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں، آپ عیسائیوں کی عقائد کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس کے اندر یہ بات مل جائے گی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں. نہیں سمجھ؟ یہ آپ کے یہ کیتھولک چرچ والوں نے جو عقائد مسیح کتاب جو شائع کی ہے اس کے اندر موجود ہے بات. انہوں نے علم غیب کا اس بات یسوع مسیح کے لے کر رکھا ہے کہ جی وہ اللہ کے حکم سے غیب کا علم رکھتے تھے. تو مسئلہ ہے نا بھائی. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک آدمی انٹارکٹیکا سے مدد کے لیے پکار رہا ہے، ایک آدمی سکھر سے پکار رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک فرشتہ دوسرے آسمان سے پکار رہا ہے، ایک جن زمین کی تہہ سے پکار رہا ہے، ایک چینٹی کالے پتھر میں سے پکار رہی ہے، ایک دیمک لکڑی کے سوراخ میں سے پکار رہی ہے. یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں. اب اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوگا جو مدد کرنے پر قادر ہوگا وہ اس کو پکاریں گے اور بینک وقت یہ ان سب کی سن کے ان سب کو عطا کرے گا. یہی الہ ہونے کا مطلب ہے. اب اگر اس کو علم ہی نہیں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کون اس کو کہاں سے پکار رہا ہے، وہ کیسے اس کی مدد کر سکتا ہے؟ پھر عالم الغیب ہونا صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے حالات پر علم رکھتا ہو. بعض مرتبہ ایک آدمی ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جس کا تعلق موجودہ نہیں آئندہ کے حالات سے ہوتا ہے. تو وہ جب آئندہ کے حالات سے مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان میں مانگ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یسوع مسیح آرامی زبان میں مانگ رہے ہوں گے، فرشتہ اپنی زبان میں مانگ رہا ہوگا، چینٹی اپنی زبان میں مانگ رہی ہوگی. وہ ساری زبانیں سمجھتا ہو، اس کا علم اتنا ہو کہ وہ یہ ساری زبانیں سمجھتا ہو. اگر وہ یہ ساری زبانیں سمجھتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے پتا کہ وہ آدمی کہ جو سندھی میں پکار رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور نہیں سمجھا کچھ بات. فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. یسوع مسیح کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے تو ان سے صرف وہی کہا تھا ما امرتنی به جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. نہ وہ میرا اب ہے نہ تمہارا اب ہے، نہ وہ میرا باپ ہے اور نہ ہی وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. میں تو جو آپ نے مجھے حکم دیا میں نے تو یہ کہا، میں نے تو کہا تھا رب، انہوں نے مانا. اب نہیں سمجھو کچھ بات. اب دیکھیں غور طلب بات ہے، میں نے جو کہا وہ جو آپ نے مجھے حکم دیا، اور وہی جو میں تھوڑی دیر پہلے توجہ دلا رہا تھا کہ جب ہم کسی کے لیے کسی عقیدے کا بات کریں گے پیچھے نکل کے اللہ کا حکم آنا چاہیے. اگر اللہ کا حکم نہیں ہے اس کے پیچھے تو اس چیز کا اس بات اس آدمی کے لیے نہیں کیا جا سکتا. وہ کوئی بھی ہو، وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کے لیے وہ بات تسلیم نہیں کر سکتے. اللہ نے نہیں بتائی نا.
فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. واہ بھائی سنو ذرا توجہ طلب بات ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. میں جب تک ان کے درمیان موجود تھا میں ان پر مطلع تھا. میں جب تک ان کے درمیان. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ ولی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں. اور نہیں سمجھے ولی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں. یا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. میں جب تک ہی ان کے حالات سے باخبر تھا, اللہ جب تک ان میں موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, جب تو نے میرے کام کو پورا کر دیا, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ, اس کے بعد تو ہی ان کے اوپر نگہبان تھا. نہیں سمجھے کچھ بات؟ میں جب تک ان میں تھا, حالانکہ جب تک وہ ان میں تھے اس وقت بھی اللہ کے ہاں اصول کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. جب بھی اللہ کے یہی کہتا ہے آپ نصیحت کریں, آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا, آپ کو ان کے اوپر دروں کا نہیں بنایا. پریشانی کی بات ہی نہیں. لیکن چونکہ اللہ نے سوال کر لیا اب آج کے دن, بھائی تو نے کہا تھا, تو اس لیے انہیں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اللہ میں جب تک ان میں موجود تھا میں ان کے عقائد کا ذمہ دار ہوں. جب تو نے مجھے اٹھا لیا اب اس کے بعد تو ہی ان کے اوپر نگہبان ہے. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور ویسے ہی اے اللہ ہر چیز پر گواہ تو آپ ہیں. کس نے کیا عقیدہ اختیار کیا, کس نے کیا مذہب اختیار کیا, کون کس نظریے کا حامل رہا, کس نے کیا عمل کیا, ان سب پہ تو گواہ آپ ہیں. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. آپ کو پتا ہے نجران کے پادریوں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ ہوا تو جو پادری مناظرہ کرنے کے لیے ان کی طرف سے آگے بڑھا, جس کو انہوں نے آگے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ یار سنو یار بڑی توجہ دل, تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب کے اندر کہا عبد المسیح. کیا کہا اس نے؟ کیا نام ہے میرا؟ عبد المسیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا میں عبداللہ ہوں. اب عبداللہ نہیں تھے, اب اللہ کے بندے تھے نا. اس نے کیا کہا کہ میں کون ہوں؟ عبد المسیح, مسیح کا بندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ میں اللہ کا. اور سنو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں, ان تعذبہم فانہم عبادک. اگر آپ ان پہ عذاب کریں تو یہ آپ کے بندے ہیں. اگر آپ ان پہ عذاب کرنا چاہیں ان کی ان مشرکانہ اعمال و عقائد کی وجہ سے تو یہ مسیح کے بندے. مسیح بتا رہے ہیں بندگی کس کی ہے؟ اللہ کی. فإنہم عباد, تو آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ ہی سب پر غلبہ رکھنے والے اور ساری حکمتوں والے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ آپ دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں گناہ ہو گیا. سنو توجہ کرو, گناہ ہو گیا. کنفیشن باکس بنا ہوا ہے بھائی چرچ میں کنفیشن باکس بنا ہوا ہے. ابھی اس پہ جالی پڑی ہوئی ہوتی ہے. بھائی جالی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اچھا جالی پڑی ہوتی ہے اور پادری صاحب جو نا دائیں یا بائیں منہ کر کے بیٹھتے ہیں, ایسے نہیں دیکھتے سامنے, دائیں طرف منہ رکھتے ہیں یا بائیں طرف منہ رکھتے ہیں. اچھا وہ نظریہ کیا ہے بھائی, یہ گناہ کرنے والا مرد عورت جو بھی ہے بیچارہ, اب اس کا چہرہ نہ نظر آیا, اس کے چہرے کا ہم گواہ نہ بنے. اچھا بھائی اب پادری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, میں نے جھوٹ بولا کل, میں نے کسی کا قتل کر دیا, میں نے زنا کیا, جو بھی ایکس وائی زیڈ. پادری صاحب سمجھا رہے ہیں اللہ کے بیٹے کی بادشاہی میں سب کے لیے معافی ہے, بس آئندہ گناہ نہ کرنا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, چلو. بس سمجھے ہو کچھ بات کو ہے نہیں؟ اس کو اس عقیدے کی ایک مرتبہ تشدید کروا دی, اس کی زبانی گواہی دلوا دی. کیا یسوع مسیح نے جو سلیب والا واقعہ ہوا وہ قربانی دی ہی اپنی امت کے گناہوں کی مغفرت کے لیے تھی. ہاں بھائی, یسوع سلیب پہ چڑھے تاکہ امت کا بیڑا پار ہو. رابسی کہتے ہیں حسین کربلا میں شہید ہوئے, سارے مومنین کی مغفرت ہو گئی.
سب کے یہاں یہ عقیدہ ہے، سب کے یہاں یہ جو نا یہ والا جو عقیدہ نا، یہ اس عقیدے کو کفارے کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ ہر مذہب میں ملے گا آپ کو، کفارے کا کہ فلاں نے قربانی دی تاکہ پیچھے والوں کی مغفرت ہو، فلاں کا یہ ہو گیا پیچھے والوں کا بھی ہوتا ہے، فلاں کا۔ لیکن اب قرآن کیا بتا رہا ہے؟ کل قیامت کا دن ہے، وہ جن کے لیے یہ عقیدہ رکھا گیا کہ جی وہ واقعہ اس لیے ہوا سلیب والا کہ انہوں نے پیچھے امت کے لیے جو بھی مسیحی ہیں ان کی مغفرت ہو جائے، وہ کہہ رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب کرنا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، کون سا کفارہ؟ تو جن کے نام پر تم کہہ رہے ہو وہی کہ وہاں پر کھڑے ہو کر یہ گواہی دے رہے ہیں اللہ کہ آپ انہیں عذاب کرنا چاہیے، آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ بھی سب پہ غلطہ رکھنا لیں، ہم نے آپ پہ کچھ بھی واجب نہیں کیا، ہم نے آپ پہ کچھ بھی واجب نہیں کیا۔ یہ ہیں وہ جنہیں اللہ کے وسیلہ بنایا گیا، کبھی گناہوں کی مغفرت کے لیے، کبھی حاجتیں مانگنے کے لیے۔ اب بھائی نہیں سمجھے اللہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ جس نے بھی اپنے عقیدے اور عمل کے اندر صداقت اختیار کی آج اسے فائدہ ہونا ہے۔ تو کس کا ماننے والا ہے کس کا نہیں، اس سے تجھے کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے، آج کے دن اسے فائدہ ہونا ہے کہ جو اپنے عقیدے اور عمل کے اندر سچا ثابت ہوا۔ دنیا میں اگر وہ یہ کہہ کے کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کو ثابت کر کے دکھایا تو وہ کامیاب ہوگا، سرکار کی امتی جنت میں جائے گا۔ وہ جوتے مارتے ہوئے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں فرشتے۔ کون سا سرکار؟ انڈیا کی سرکار، بنگلہ دیش کی سرکار؟ نہیں سمجھ میں آئی گی کیونکہ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، کون سی بات تیری ہے کہ جو ان کی پیروی نہ ہو؟ تیری نماز ہے، تیرے روزے، تیری حج، تیری زکات، تیرا حلیہ، تیرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات، کاروبار، کون سی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق بے وجہ گلے پڑ رہا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں بھی؟ اچھا چلیں پھر دیکھیں بھائی کیا ہوا۔ غوث پاک کا بندہ ہوں، منکر نکیر سے بھی چھڑا لیں گے، وہ الگ بات ہے کہ وہ منکر نکیر ان کی بھی قبر میں آئے تھے اور ان سے بھی سوال کیا تھا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ ایک دیگر بات ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے فتح الغیب، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 42 اور 43 کے اوپر یہ ان کے اصل میں فتح الغیب ان کی وصیتیں ہیں اپنے شاگردوں کو، وصیتیں کہہ لیں، نصیحتیں کہہ لیں۔ وہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها فکم من نعمت عندک وانت لا تعرفها، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نا تم شمار کر پاؤ گے، تم شمار نہیں کر۔ وہ فرماتے ہیں فَكَمْ مِن نِعْمَةٍ عِندَكَ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهَا، کتنی تیرے پاس ایسی نعمتیں جنہیں تو جانتا تک نہیں۔ بھئی آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، دائیں آنکھ اللہ کی نعمت ہے، بائیں آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اور نہیں سمجھ، دو کان اللہ کی نعمت ہے، دایا کان نعمت ہے، بایاں نعمت ہے۔ کتنی ہی شیخ صاحب فرماتے ہیں کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں تیرے پاس جنہیں تو جانتا، جنہیں تو جانتے تک نہیں اللہ نے تیرے اوپر جو نعمتیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ لا تسکن الى احد من الخلق ولا تستانس ولا تطلع احدا على ما انت فيه، مخلوق میں سے کسی سے سکون طلب مت کر، مخلوق میں سے کسی سے سکون طلب مت کر، نہ ہی کسی سے انسیت حاصل کر۔ وہ مزار پہ جاتا ہوں نا یقین کرو دل ہلکا ہو جاتا ہے، وہ والے علم پہ ڈوری چلا رہے دل ہلکا ہو جاتا ہے، منو نہیں ہندو کہتا ہے گنگا نہا لیتا ہوں پوتر ہو جاتا ہوں، وہ اس میں ہندوؤں والا کیا، وہ کہہ رہے ہیں مخلوق سے کسی قسم کی انسیت مت چاہ، کہتے ہیں
ولا تطلع احدا علی ما انت فی، اور اپنے حالات کے اوپر مخلوق کو باخبر مت کر، اپنے حالات کا رونا مخلوق کے آگے مت رو. بل یکون انسک باللہ عز وجل وسکونک الیہ وشکوک منہ الیہ، بلکہ تو یعنی کہ اپنی انسیت، دوستی، محبت اللہ کے پاس ڈھونڈ، تو سکون اللہ کے پاس ڈھونڈ، تو اپنے اوپر آنے والے حالات کا شکوہ اللہ سے کر. یعنی شکوہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ہم شکوہ کر سکتے ہیں؟ شکوہ کرنے سے مراد دعا کر، التجا کر، اللہ کو بتا. فرمایا ولا ترى ثالثا، ولا ترى ثالثا، اپنے اور اللہ کے درمیان تیسرے کو مت دیکھ. ولا ترى ثالثا، اپنے اور اللہ کے درمیان تیسرے کو نہ دیکھ. فَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَىٰ أَحَدٍ ذَرٌّ وَلَا نَفْعٌ وَلَا جَلْبٌ وَلَا دَفْعٌ وَلَا عِزٌّ وَلَا ذِلٌّ وَلَا رَفْعٌ وَلَا خَفْضٌ وَلَا فَقْرٌ وَلَا غِنَىٰ وَلَا تَحْرِيكٌ وَلَا تَسْكِينُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس سے تجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہو، کوئی فائدہ ہو سکتا ہو، کوئی نعمت مل سکتی ہو، تیرے پاس موجود کوئی نعمت ضائع ہو سکتی ہو، کسی قسم کی تو عزت پا سکتا ہو، اس سے تو کسی قسم کی ذلت پا سکتا ہو، وہ تجھے بلند کر سکتا ہو یا وہ تجھے نیچے کر سکتا ہو، اس سے تجھے کوئی غریبی آ سکتی ہو، یا وہ تجھے تمام نعمتوں سے بے پرواہ کر سکتا ہو، یا اس کی وجہ سے تو حرکت کرتا ہو، یا اس کی وجہ سے تجھے کوئی سکون حاصل ہو سکتا ہو. الاشیاء کلھا خلق اللہ بیدہ اللہ بامرہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ سے تخلیق ہوئی ہیں، ساری کی ساری مخلوق. یعنی وہ جس تیسرے کو تو ڈھونڈ رہا ہوگا اپنے اور اللہ کے درمیان، اسے بھی کس نے تخلیق کیا؟ فرمایا جریانھا کل یجری لاجل مسمی عندہ. اوہو کیا بات ہے، کہتے ہیں جریانھا کل یجری لاجل مسمی عندہ، ہر مخلوق ایک مدت گزار رہی ہے جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھو ذرا بات. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا. بھائی ہم سورہ ملک میں پڑھ چکے ہیں نا، اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، یہ دونوں بھی مخلوق ہیں، زندگی اور موت دونوں مخلوق ہیں. اچھا آپ سننا ذرا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، ملک الموت جو ہیں وہ موت کو ایک کالے چتکبرے بھیڑ کی صورت میں لے کر آئیں گے. کیا ہے موت؟ کیا ہے؟ مخلوق ہے. موت کیا ہے؟ مخلوق ہے نا. اب اس کو کل قیامت کے دن ایک کالے چتکبرے بھیڑ کی صورت کے اندر گھسیٹتے ہوئے لے کر آئیں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو ذبح کر دو. اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو لو جی موت کو ذبح کر دیا. موت کو بھی موت آ گئی. سمجھ میں آئی آیت؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مخلوق نے آخر کار موت کا مزہ چکھنا. لو وہ بھی گئی. اب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ فرما رہے ہیں کل یجری لاجل مسمی عندہ. اب بھائی جو بھی مخلوق ہے ایک مدت اللہ کی طرف سے مقرر پر چل رہا ہے. یہ سورج کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ یہ چاند کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ یہ ستارے کس کے حکم سے؟ یہ سیارے، یہ جنگلات، یہ آبشاریں، یہ نہریں، یہ سیارے، یہ جنات، فرشتے، وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہوں یا اولیاء اکرام علیہ السلام، دنیا میں جو کوئی بھی مخلوق ہے اللہ نے ایک مدت مقرر کی، اس پہ چل رہے ہیں، پھر ختم. یہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے سوائے تیرے رب ذو الجلال والاکرام کے. اب کس کو پکار رہا بھائی جو فنا ہو گیا؟ وہ بے وقوف تو نہیں تو کوئی، اس کو پکار رہا ہے جو فنا ہو گیا. اور سنو فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ لَا مُقَدِّمُ لِمَا أَخَّرَ وَلَا مُؤَخَّرَ لِمَا قَدَّمَ وَإِن. فرمایا اور ہر چیز کی اللہ کے ایک تقدیر مقرر ہے. کمال
कमाल। सुनो जरा बात भाई, औलाद मांगने जा रहा हूं बाबा जी से। अच्छा, बाबा जी की तकदीर में है? नहीं समझे नहीं हम बात। छोड़ तेरी तकदीर को, बाबा जी की तकदीर में है कि तू उनसे मांगने चला जाए। क्या तवज्जो दिलाएगी। वो कह रहे हैं कि कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दारिन ला मुक़द्दिम लिमा अख़रा वला मुअख़्ख़रा लिमा क़द्दम। अल्लाह ने हर एक मखलूक की एक तकदीर को मुकर्रर कर दिया है, जिससे ना तो वो पीछे हो सकता है ना वो उससे आगे जा सकता है। और भाई तू किसी मखलूक से मांगने के लिए तो जब जाएगा जब उसके ऊपर तकदीर गालिब ना हो। उसकी तो अपनी तकदीर उस पर गालिब है, तू अपना दुखड़ा लेके उसके पास जा रहा है और नहीं समझे कुछ बात। क्या कमाल बात। और आखिर में फरमाया वयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा। अगर तुझे अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, कायनात में कोई ऐसा नहीं जो उस तकलीफ को दूर कर दे। अबे गौस पाक क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, कायनात में नहीं कोई ऐसा जो उस तकलीफ को दूर कर दे। वहीं युरिद का बिखैरिन फला राद्दुन लिफज़लिही। और अगर वो तेरे साथ कोई भलाई करना चाहे तो फिर कोई ऐसा नहीं है जो उस भलाई को तुझसे रोक सके। ये है उनकी तालीम। और हम क्या कर रहे हैं? चले एक आखिरी आपको मिसाल और देता हूं, सुने। ये निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आपने। ये उनकी किताब है फवाइदुल फव्वाद। इसके सफ़ा नंबर 311 के ऊपर वो शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी उनका वाक़या नकल करते हैं। कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, एक हाथ में किवाड़ था, एक हाथ किवाड़ पर था, दूसरा हाथ दूसरे किवाड़ पर, और बार बार ये दो मिसरे ज़बान मुबारक पर लाते थे, ऐ सनम तू हमारे होते किसी और का हो गया, लेकिन खुदा जानता है हमने किसी और से दिल नहीं लगाया। उसके बाद ख्वाजा ज़करल्लाहु बिल खैर ने अपनी ज़बान गोहर बार से फरमाया कि मालूम नहीं उनके ख्याल में क्या बात थी और वो इस शेर को किस बात पर महमूल कर रहे थे और मकसद क्या था। फिर तवक्कल का जिक्र निकला तो फरमाया कि अल्लाह ताला पर एतमाद रखना चाहिए, अल्लाह ताला पर एतमाद रखना चाहिए और किसी और की तरफ उम्मीद की नज़र नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया कि किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता, किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो सारी मखलूक़ात को अल्लाह के मुकाबले में ऊंट की मेंगनी जैसा हीच न समझे। और भाई हम समझे नहीं कुछ बात को, ये कितनी बड़ी बात है जो वो बता रहे हैं, जो अकीदा वो समझा रहे हैं। किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा, शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बकौल, कि वो अल्लाह के मुकाबले में सारी मखलूक़ात को महज ऊंट की मेंगनी जैसा समझे और कुछ नहीं। तो अल्लाह की बादशाहत क्या है? अल्लाह की बादशाहत समझ में आई? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ फरमाया कुलिल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कश्फ़ अज़्ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला। वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो ना तो तुमसे किसी तकलीफ को दूर करने का इरादा रखते हैं, ना ही तुम्हारे हालात बदलने का। उलाइकल्लज़ीना यदूना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता। वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारो तो खुद अल्लाह का वसीला ढूंढ रहे हैं। अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमत व यख़ाफ़ूना अज़ाब। कि कौन अल्लाह के करीब हो जाए, उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए, उससे खौफ खाते हुए। ये सारे फरिश्तों, नबियों, वलियों को किसका खौफ है? क्यों? अल्लाह कह रहा है इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। तेरे रब का अजाब है ही डरने की चीज, तेरे रब का अजाब है ही डरने की चीज। देखो बड़ी गौरतलब बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को जितने मुअज्जिज़ात अता किए, अल्लाह ने उसका मजमुआ मुझे अता किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि यानी अल्लाह ताला ने जितने नबियों को जितने मुअज्जिज़ात अता किए हैं वो सब मिला के किसको दिए हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جو اپنے لیے اس بات کا اثبات کرتے ہیں انہی سے اللہ رب العزت اپنے لیے ایک اور بات کا اثبات کرواتا ہے. سورہ اعراف کے آخری رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں. فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میں اپنی جان کے لیے کسی فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، فلا یملکون کشف الضر، وہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اپنے آپ سے نہیں رکھتے، تم سے کیسے رکھیں گے؟ اب آپ سوچیں ذرا اس بات کو کہ بھائی جلد کا مسئلہ ہو گیا، جی سی ڈی کا کنویں میں نہالو صحیح ہو جاؤ گے. ہاں نہالو صحیح ہو جاؤ گے. وہ ایک مخصوص قسم کا پانی کے اندر گندھک والا کیمیکل ہوتا ہے، اس سے جلد کے اوپر آپ کے بیکٹیریا مر جاتے ہیں، جلد کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بابا کی کرامت ہے. بابا کی کرامت تھوڑی ہے، وہ تو اس کیمیکل کی کرامت ہے جو اس میں پڑا ہوا. لیکن یہ بھی طے شدہ بات ہے وہ ہر کسی کو فائدہ نہیں کر سکتا. بعض لوگوں کی جلد کے اپنے اپنے مسائل و معاملات ہوتے ہیں. کیسا بہتر ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلائیں. جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے پوچھا تم، اور کہنے کے میں اولاد کے لیے اس کو پکارتا ہوں. اچھا تم؟ میں بارش کے لیے اس کو پکارتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں تکلیف کے لیے اس رب کو پکارتا ہوں. یوسف علیہ السلام سب کی سنتے رہے. اچھا اس کا یہ عقیدہ. اس کے بعد آپ نے انہیں دعوت دینی شروع کری، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، اولاد مانگ رہے اس سے، بارش مانگ رہے اس سے، رزق مانگ رہے اس سے، شفا مانگ رہے اس سے، یہ اتنے ساروں کو پکارنا زیادہ بہتر ہے یا ایک اکیلے اللہ کو جو ان سب پر غالب ہے، جو ان سب پہ غلبہ رکھتا ہے؟ انہیں علامہ اپنے شعر میں کہتا ہے جس ایک سجدے کو تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات. تو اللہ کے آگے جھکنے کو بس نہیں سمجھتا، یہ ان سب کے آگے جھکنے سے بہتر ہے. اور نہیں سمجھے؟ فرمایا کہ وہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تم سے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. ان کا تو اپنا مسئلہ ہے کہ وہ کس کے پاس وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی تو اللہ کے پاس وسیلہ ڈھونڈ رہے. کیا ہے وسیلہ؟ ایہم اقرب. میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ مرزا انجینئر کے جواب میں ایک پوری ویڈیو ہماری وسیلے کے جملہ مسائل اس کے اندر بیان ہو گئے، ساری چیزیں بتا دی ہیں اس میں. آیت نے واضح کر دیا الوسیلۃ ایہم اقرب. آیت نے واضح کر دیا وسیلے کے معنی قربت کے ہوتے ہیں. وسیلے کے معنی قربت کے. اب آپ غور طلب نقطہ ہے، ہر مخلوق کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ بھائی دیکھو اس آیت میں بتا وہ سارے اللہ کے ہاں قرب حاصل کر رہے ہیں. اور سورہ مائدہ میں ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف نزدیکی تلاش کرو. کس طرح؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو. بھائی مولوی صاحب نے آیت پڑھی، وسیلے کی دلیل پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب بتا رہے ہیں اس میں وابتغوا الیہ الوسیلہ. وہ بھائی وسیلے کے معنی تو کر دو مولوی صاحب. پوری آیت میں ایک ایک لفظ کے معنی کرے، وسیلے کا معنی نہیں کر رہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو. تو کون کرے گا؟ نیک آدمی بھی کریں گے، بد آدمی بھی کریں گے، چھوٹا بھی کرے گا، بڑا بھی کرے گا، کالا بھی کرے گا، برا بھی کرے گا، امیر بھی کرے گا، غریب بھی کرے گا. ہاں بھائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو یہ وسیلہ نیک و بد ہر کوئی تلاش کرے گا نا، یا نہیں؟ وجاہدوا فی سبیلہ، یہ وسیلہ تلاش ہوگا اس کے راستے میں جہاد کر گئے. ہاں مولوی صاحب نکلا وسیلہ کیا ہے؟ جیسے یہاں ہے قربت وہاں ہے جہاد، چلو پھر سب مل کے چلے جہاد کے لیے. ایسے نہیں. بڑی غور طلب بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب مؤذن اذان کہے تم اس کی اذان کے کلمات کا جواب دو، اس کے بعد درود پڑھو، پھر میرے لیے وسیلہ مانگو. پھر میرے لیے
وَسَلُّوا لِيَ الْوَسِيلَةَ، وَسَلُّوا لِيَ الْوَسِيلَةَ، میرے لیے وسیلے کا سوال کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الاذان میں. اب دیکھو تعلیم تو یہ تھی وَسَلُّوا لِيَ الْوَسِيلَةَ، میرے لیے وسیلہ مانگو. ہم نے الٹا کر دیا، ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے. تو تعلیم یہ تھی، تعلیم تو یہ تھی میرے لیے وسیلہ مانگو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے جو مجھے امید ہے کہ مجھے ہی ملے گا. اب ہم اپنے طور پہ تو مانگ نہیں سکتے تھے، پوچھا آپ ہی سکھائیں. تو فرمایا یوں دعا کیا کرو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ. پڑھتے ہیں نا، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے وسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اب دیکھو ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ یہ بتایا گیا تھا آتی محمد الوسیلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے وسیلہ. ہم نے الٹا کر دیا تو ہمیں دے ان کے وسیلے. تو سکھایا تو یہ تھا، وہ تھوڑی سمجھے ادھر بات. اس کے لیے یہ کہہ دیا گیا وہ اگر تم یہ گمان رکھو کہ مجھے اس کے یا اس کے وسیلے سے دعا کرنی ہے تو یاد رکھنا وہ تو اس معنوں میں وسیلہ تو ہر کوئی اللہ کہہ ڈھونڈ ان معنوں. اور جو تمہیں وسیلے کے لیے کہا گیا وہ وسیلہ واحد کیا ہے؟ جنت میں ایک اعلیٰ مقام جو ہم سب نے مل کے کس کے لیے مانگنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس وسیلے کا کوئی اور مقصد ہی نہیں. میں نے پچھلے درس میں بھی آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی، کوئی آدمی بھی اگر مثال کے طور پر یہ کہتا ہے بھائی وسیلہ، بھائی ٹھیک ہے بالکل بہت اچھی بات ہے، وجہ بتائیں کیوں. دلیل کی بحث نہیں ہے کہ غیر اللہ کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، وہ بات کی بات ہے. مثالی طور پر مجھے اللہ کے یہاں کسی سفارش کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیا میری اللہ ڈائریکٹ نہیں سنے گا؟ اللہ سننے پہ قادر نہیں ہے، اللہ دینے پہ قادر نہیں ہے، جو میں مانگ رہا ہوں دینے پہ قادر نہیں ہے. کیا بات کیا ہے؟ وسیلہ مجھے سفارش کی اللہ کے یہاں کیوں ضرورت پڑے گی وہ سمجھاؤ. اگر وہ بات عقل کے نقل کے مطابق ہوگی لازمی بات ہے ہمارا عقیدہ ہوگی. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اگر میں دیکھو میں آپ کو ایک بات، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے یہاں بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا للہ رزقها، زمین پر کوئی حرکت کرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. پھر تم دعا کیوں کرتے ہو؟ دعا بھی تو نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیں اس بات کو، ہم دعا اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری حاجات چاہیے. اس آیت کے تحت ہمیں ہماری حاجات مل جائیں گی یہ ہمیں پتہ ہے. ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو رب نے کہہ دیا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا، اور جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. یہ آیت نہیں ہوتی، ہم کبھی بھی اللہ سے دعا نہیں کرتے. اتنا میں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. یہ آیت نہیں ہوتی ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے. دیکھو نا صحابی نے سوال کیا، سن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے تو مجھے سب کچھ عطا کر دیا، اب اگر میں اللہ سے دعا نہیں کروں تو کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. سمجھے؟ دعا کرنے کا ایک علیحدہ سا حکم ہے. یہ تھوڑی کہ دعا کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت ہمیں دے گا. اس نے ہمیں ابھی پڑھنا شیخ صاحب نے ہمیں عقیدہ کیا سمجھایا، غوث پاک نے عقیدہ کیا سمجھایا کہ اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے مخلوقات میں سے کوئی اسے روک ہی نہیں سکتا. اور اللہ اگر تجھے کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دے. تو سیدھی سی بات ہے نا. اس کا تعلق فلاں یا فلاں سے نہیں ہے، فلاں عمل یا فلاں عمل سے بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہے. وہ اپنے بندے کے اوپر کوئی لطف و کرم کرنا چاہے گا اس کی مرضی وہ کرے گا، وہ روکنا چاہے گا اس کی مرضی وہ روک لے گا. یہ اس کی بادشاہت ہے اور اسی پہ ہم اس کے سے راضی ہیں. او بھائی سمجھے ہیں کچھ بات کو ہے نہیں؟ ورنہ جیسے ہمارے اعمال ہیں نا، یقین کر لیں اس بات پہ
سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، بھائی سمجھنا ذرا بات کو، دنیا بیچیں گے ایک مچھر کا پر آ جائے گا، دنیا پوری بیچیں گے ایک مچھر کا پر آ جائے گا، اگر اتنی بھی حیثیت اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی ہوتی، اللہ اپنے جھٹلانے والوں کو، اپنی ناشکری کرنے والوں کو ایک بوند پانی کی نہیں دیتا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ میری نظر میں اگر ایک پانی کولر کی ویلیو ہے، یعنی میں اس کو پیسوں کا لایا ہوں، اتنے کا آیا ہے، پھر اتنے کا اس میں پانی ڈالا ہے، پھر اتنے کی اس میں برف ڈلی ہے، یہ میری نظر میں اس کی اگر ویلیو، تو ایک ایسا آدمی جو میری مخالفت کرتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ پانی پینے آنا چاہے گا، مجھے پینے دوں گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھائی جب تو میری شخصیت کو مانتا ہی نہیں ہے، تو میرے مخالف جاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، میں تجھے اس سے پانی کیوں پینے دوں جو میں جس کی میری نظر میں ایک اہمیت و حیثیت ہے؟ تو اگر اس دنیا کی، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایک مچھر کے پر جتنی بھی اگر حیثیت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی نا، اللہ اپنے منکرین کو ایک قطرہ پانی پینے کے لیے نہیں دیتا۔ لیکن نہیں، وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، واللہ تو غنی اور ساری خوبیوں والا نہیں ہے اس کی نظر۔ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے ہم اللہ کی مشیت میں اس کے ساتھ راضی رہتے ہیں کہ ہاں اللہ جس حال کے اندر بھی ہمیں رکھے گا بالکل صحیح، وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔